اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اور تم ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اس سے کہ جو یہ ظالم کر رہے ہیں۔ انما یؤخرہم، یہ تو اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہا ہے انہیں، ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے، رسی دراز کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، اس دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، جس دن کے نگاہیں پتھرا جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے، اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اوپر ملے ہوئے ہوں گے ان کے سر۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی، جیسے نظریں پتھرا جاتی ہیں کسی ایک ہی جگہ پر۔ خوف جب کیفیت ہوتی ہے خوف کی تو نگاہ کسی ایک جگہ پر جم کر رہ جاتی ہے، اس سے ادھر نہیں ہوتی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ میدان حشر کا نقشہ ہے۔ اس میدان حشر میں جو لوگوں کا حال ہوگا وہ یہ ہے، مہطعین، دوڑتے ہوئے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، شاید کہ اوپر سے کوئی کڑک ہو، کوئی اور اس طرح کی آوازیں ہوں۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل ہوا ہوں گے۔ وانذر الناس، اور اے نبی خبردار کر دیجئے لوگوں کو، یوم یاتیہم العذاب، کہ جس دن وہ عذاب آئے گا ان پر، فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی، ربنا اخرنا الی اجل قریب، پروردگار ہمیں ذرا مؤخر کر دے، کچھ تھوڑی سی مہلت دے دے، اس وقت کو ذرا ٹال دے، اس گھڑی کو ذرا مؤخر کر دے۔ نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، لبیک کہیں گے، ہم تیری دعوت کو پر لبیک کہیں گے، ونتبع الرسل، اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم، تو کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھایا کرتے تھے، من قبل، پہلے، ما لکم من زوال، کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، ہماری حکومت، ہماری سطوت، ہماری طاقت، ہمارا دبدبا، ہمارا یہ ساز و سامان، ہماری یہ جائیدادیں، ہماری یہ شان و شوکت، اسے کہاں سے زوال آ جائے گا؟ اولم تکونوا اقسمتم، تو قسمیں کھایا کرتے تھے، من قبل، پہلے، ما لکم من زوال، تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم رہے انہی لوگوں کی، انہی قوموں کے مسکنوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم، اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ آخر یہ جو علاقے تھے، اس میں قوم عاد آباد تھی، کہیں قوم سمود آباد تھی، کہیں یہ قوم مدین آباد تھی، کہیں یہ اور جو لوگ شہر تھے جن میں کہ حضرت لوط کو بھیجا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو تم رہے انہی بستیوں میں، جو ان لوگوں کی کہ جن لوگوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تمہیں اچھی طرح تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا سلوک ہوا ان کا، ان کے ساتھ ہمارا کیا انجام ہوا ان کا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے امثال بھی اور مثالیں بھی بیان کر دی تھی، ان کے حالات و واقعات پوری طرح کھول کر سنا دیے تھے۔ فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جو الفاظ آ چکے ہیں، اللہ کے دنوں کے حوالے سے ان کی نصیحت کیجیے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلی تھی، جیسے تم چالیں چل رہے ہو اے قریش، تو انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں چالیں چلی۔ قوم نوح کے سرداروں نے، اور قوم عاد کے سرداروں نے، اور قوم سمود کے سرداروں نے چالیں چلی تھی۔ قوم شعیب کے سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی تمہیں سنا دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا، تمہارا پشت پناہ، تو ہم کبھی کا تمہیں رجم کر چکے ہوتے۔ یہی بات آج تم نے محمد سے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کون سی کوئی نئی بات ہے جو تم نے کہی ہے؟ وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں، قبضہ قدرت میں ان کی کل چال ہے۔ جو چالیں بھی وہ چلتے ہیں، اللہ تو احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی اس کی مرضی اور اس کے اذن کے بغیر۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور واقعتاً یہ کہ ان کا مکر ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے ان کے مکر سے، ان کی چال سے، ان کی سازش سے، ان کی ریشہ دوانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی کوئی چال جو ہے، اللہ کی جو مشیت ہے، اس میں سر منہ فرق نہیں آ سکتا، پہاڑ نہیں ٹل سکتے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو ہرگز مت سمجھنا کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا۔ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے بجائے رسول، جمع کا صیغہ آ رہا ہے سارا، کہ یہی داستان دہرائی گئی ہے ہر مرتبہ، اور رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ مستقل وعدہ رہا ہے کہ بالآخر مدد تمہاری ہوگی۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے طے کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔
یہ تو اللہ نے طے کیا ہوا. البتہ درمیان میں اونچ نیچ آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں ہوں گی، اور وہ سارے معاملات. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اسی طرح کا معاملہ جو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ پختہ یہی ہے، بالآخر فتح جو ہے وہ اللہ اپنے رسولوں کو دے گا. کامیاب وہ ہوں گے، ان کی قومیں جنہوں نے ان کو جھٹلایا ان کی نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوئیں، اور ان کا انجام جو ہے جو بھی ہوا وہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں. ان اللہ عزیز ذو انتقام، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن کے زمین بدل کر دی جائے گی کچھ اور. یہ جو قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اس کا میں نے پہلے سے ہلکا اشارہ کیا ہے بعض مواقع پر. زمین یہی ہوگی لیکن اس کو کھینچا جائے گا. دکت الارض دکن دکا، کوٹ کر اور کھینچ کر. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو کھینچا جائے گا. یہی زمین جو ہے اس کو کھینچ دیا جائے گا اور اس کو بہت وسیع کر دیا جائے گا. اور پھر اسی کے اندر سے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں واللہ عالم، جو اس کے اندر لاوا موجود ہے اب بھی موجود ہے، وہی ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی. یہ جو کچھ بھی قصہ زمین ہے برسر زمین ہوگا تو کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا اس نظام سماوی و ارضی کے اندر. یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن کہ ہم بدل دیں گے اس زمین کو، اس زمین کے سوا کچھ اور شکل ہو جائے اس کی. ہوگی زمین وہی لیکن اس کی صورت یہ نہیں ہوگی. والسماوات، اسی طرح آسمانوں کے نظام کے اندر بھی تغیر و تبدل ہو جائے گا. جیسا کہ ہم نے دیکھا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سورہ قیامہ میں آیا ہے، چاند اور سورج یکجا ہو جائیں گے. تو یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے، ایک کتاب حال ہی میں چند سال ہوئے لکھی ہے ایک صاحب نے جو کہ فزسسٹ ہیں، دی میکینکس آف دی ڈومز ڈے، اس پر میرا پیشنس بھی ہے. تو اس میں بعض چیزیں ایسی آئی ہیں کہ جس سے پہلے جس کی طرف توجہ نہیں ہوئی ہے، لیکن بعد انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ قابل غور ضرور ہیں کہ اصل میں اس کائنات کے اندر کسی گیلیکسی کی یا کسی ایک حصے کی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر کسی اور حصے کے اندر اس کی زندگی کا ظہور ہو جاتا ہے. تو یہ جو قیامت ہماری اس دنیا کی آنی ہے تو اس کو اس سے نہ سمجھا جائے کہ کل کائنات ختم ہو جائے گی اس دن. نہیں، اس ہمارے حصے کے اندر جو بھی ہمارا ہے سولر سسٹم ہے، جس کا کہ ایک فرد جو ہے زمین بھی ہے، اس کا نظام بدل جائے گا، تلپٹ ہو جائے گا. اس کا نظام تبدیل ہو کر زمین کی شکل بھی کچھ اور ہو جائے گی، اور اس کا جو یہاں کا نظام ہے فلکی، اس کے اندر بھی تبدیلی ہو جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اور پھر یہ ظاہر ہو جائیں گے، سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو الواحد ہے، القہار ہے. اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اللہ تعالیٰ بھی آئے گا، نزول اجلال فرمائے گا. کیسے فرمائے گا ہم نہیں جانتے، کیا اس کی شکل ہوگی یہ ہم نہیں جانتے. اللہ کے ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کی کرسی ہے اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. سمائے دنیا تک نزول ہر شب کو ہوتا ہے اللہ کا، ہمارا ایمان ہے اس پر، لیکن کیسے ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. اسی طرح اللہ زمین پر آئے گا، نزول فرمائے گا، اور اس وقت کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے. اس وقت البتہ شاید حقیقت ہم پر منکشف ہو جائے گی. تو اللہ آئے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور جہنم بھی نکال کر باہر کھڑی کر دی جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم زنجیروں کے اندر. سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے جو ان کو کھا رہی ہوگی ان کے جسموں کو. وتغشا وجوہہم النار، اور ڈھانکے لے رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ہر ذی نفس کو، ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ اللہ کو حساب دینے میں دیر نہیں لگے گی. ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ ہے لوگوں کے لیے پہنچا دینا. ابلاغ، بلاغ، تبلیغ، یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے. پہنچانے کی ذمہ داری محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کے بعد محمد کی امت پر ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، کہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیا انہیں، اب ان کے ذمے ہے تمام انسانوں کو پہنچانا.
ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ ہے پہنچا دینا لوگوں کو اور یہ کہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں، اس قرآن کے ذریعے سے، بہی اس کے ذریعے سے۔ یہ سورہ انعام کی آیت بھی یاد کر لیجئے، یہ اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں بھی اس کے ذریعے سے اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے۔ لینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد، اور تاکہ وہ یہ جان لیں کہ وہ تو اللہ ایک ہی الہ ہے، واحد اکیلا۔ ولیذکر اولو الالباب، اور تاکہ جو ہوش مند اور عقل والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت اخذ کریں۔